اب دو ایک اور رہ گئے ہیں، ہم اللہ سے راضی ہو گئے۔ دیکھیں وہی بات ہے کہ اے چین پکڑے پھر چل اپنے رب کی طرف۔ ہم نے جو اللہ کی رب سے جانا ہے مطمئن ہو کے جانا ہے، اطمینان والی، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی نفس، اے اطمینان والی جان، اے اطمینان والی جی، چین پکڑ کے مطمئن ہو جا، تو مرنے کے قریب ہے، اب تیرے بدن سے روح نکل جائے گی اور تیرا جسم جو ہے وہ مٹی میں چلا جائے گا۔ مطمئن ہو جائے تاکہ آگ کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ تو اللہ سے راضی ہو کے جا، پھر وہ تجھ سے راضی ہو جائے گا اور تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے گا اور تجھے جنت میں بھیج دے۔ اتنا آسان ہے جنت میں جانا، نیک بندوں میں شامل ہونا۔ کیا صرف اتنا اللہ ہم سے راضی ہو، ایک بہت بڑی نعمت، اور اپنے نیک بندوں میں بھی شامل کرنے، اور ایک بڑی نعمت، اور ہمیں جنت میں بھیج دے۔ کتنی بڑی بڑی نعمتوں کے عوض میں ہم سے اللہ کیا مانگ رہا ہے؟ اے میرے بندے تو مجھ سے راضی ہو جا۔ بتائیے، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے تو مجھ سے راضی ہو جا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، ہم یہ شیطان کے نرغے میں نہ آئیں۔ وہ ہمیں بہکا رہا ہے، وہ ہمیں بہکاتا ہے، ہمارا نفس ہمیں بہکاتا ہے کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ نہیں بھائی، جیسا بھی ہے میں اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں۔ میرے نصیب اللہ نے بنایا ہے، میں راضی ہوں، راضی برضا۔ مجھے تکلیف دے گا اللہ، میں راضی ہوں۔ مجھے راحت دے گا میرا اللہ، میں راضی ہوں۔ مجھے بیماری اس نے ہمکنار کیا، اے اللہ میں تجھ سے راضی۔ جو کچھ دنیا میں پریشانی آئی ہیں میں اس تجھ سے راضی ہوں۔ اب 10ویں بات کیا ہے؟ حقیقی اور قریبی رشتہ دار اور اقربا سے رنجش ختم ہی نہیں ہو رہی۔ کوئی ادھر اٹھا بیٹھا ہے، کوئی ادھر رکا بیٹھا ہے، کوئی بھی خوش ہو کر نہیں دیتا۔ ہاں، خون کے گھونٹ پینا پڑتے ہیں، خون سفید ہو گئے ہیں۔ معاشرے کے لوگ بے رحم ہو گئے ہیں۔ ہم تو ان کے لیے نیک گمان رکھتے ہیں، وہ ناراض ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ خون دل پینا پڑتا ہے، خون جگر پینا پڑتا ہے۔ چاہے جتنا ہی خون جوش کھائے ہم ان سب کو معاف کر دیں، یہ ہمارے بس میں ہے۔ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ وہ ہمیں معاف کریں نہ کریں، یہ ہمارے بس میں نہیں۔ ارے بھئی یہ تو ہمارے بس میں ہے کہ ہم ان سب کو معاف کر دیں، اور انہوں نے جو تکلیف ہمیں پہنچائی ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اگر تو چاہتا تو ہمیں کبھی بھی یہ تکلیف نہیں پہنچاتے، ہماری زمین پہ جائیداد پہ قبضہ نہیں کرتے، ہمارے جو ہے ہماری عزت ابرو پہ ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اور میں کیوں تو نے یہ ایمان والے، تو نے تو فرشتوں سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کروائی ہے۔ عرش کے جو حاملان عرش ہیں انہوں نے کی ہے، ان کے جو عرش کے 7 فرشتے طواف کر رہے ہیں، تجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، ہاں وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں سارے ایمان والوں کی۔ ان میں یہ بھی شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تو اتنا انعام کر رہا ہے، تو نے ہمیں اتنا شفیق نبی دیا، رحمت للعالمین دیا، اور ہم ان کے اوپر جو ہیں اے اللہ ہم راضی ہیں، تو ان کو معاف کر دے۔ ہم بھی راضی، ہم بھی ان کو معاف کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جا۔ نمبر 11، ایک دل میں یہ دکھ رہتا ہے ہمارے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ماں سے، باپ سے، دادا سے، فلاں سے، جب وہ مر جاتے ہیں ہم ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، ہاں، اور جو بھی نیک اعمال ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کرتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو کیا یہ یقین کر لیتے ہیں کہ وہ جنت میں پہنچ گیا ان اعمال کی وجہ سے؟ پھر بھی ہمیں خدشہ لگا رہتا ہے۔ ہاں، تو ہمیں یہ کھٹکا لگا رہتا ہے، پتہ نہیں ہمارے مرحومین کا کیا ہوا، کیا بنا۔ یا اللہ تو نے معاف کر۔ یہ جو ہمارے کرنے کا کام ہے ہم کر دیتے ہیں، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ بس ہم راضی ہو جائیں۔ اے اللہ دو میں سے ایک بات ضرور ہوئی، یا تو نے ان کو بخش دیا، اور یا تو ان کو پکڑ، تیری پکڑ ہوگی ان پر۔ اور اللہ اگر تو پکڑے گا بھی تو وہ تو عارضی ہوگا، جائیں گے تو آخر میں بھی وہ تھک ہار کے جنت میں جائیں گے۔ تو یا اللہ اگر تو چاہے تو اتنا بھی نہ کرے، اور اگر تو چاہتا ہے ان کی پکڑ کرنا، اے اللہ ہم راضی ہیں،
ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ان کی کوئی پکڑ ہو، کوئی مصیبت آئے تیرے پاس آنے کے بعد، اے اللہ ہم راضی ہیں۔ دیکھو کتنا آسان نسخہ ہے اس آیت کو کا مصداق بننے کے لیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے چین پکڑے پھر چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پہلی شرط ہے تو اس سے راضی۔ ہاں وہ کب ہوگی شرط پوری؟ جب ہم اطمینان پکڑنا، ہر چیز میں اللہ سے راضی ہو جائیں گے، سب چیزوں کو اللہ پہ چھوڑ دیں گے، تفویض اللہ، ہر معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں، تفویض اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت سے نوازے گا، وہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے گا اور پھر ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک حدیث کی روح سے ایک بات آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جنت میں ایمان والوں کو داخل کر دیں گے، ایک زمانہ گزر جائے گا، پتہ نہیں کتنے سالوں پر مبنی ہوگا، 1000 پہ، لاکھ پہ، بہرحال وہاں کی وہاں کا جو ٹائم ہے اس کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کر سکتے یہاں کے ٹائم سے۔ ویسے قرآن میں آیا ہے کہ یہاں کے 1000 سال وہاں کا ایک دن ہوگا۔ اب بتاؤ 1000 سال یہاں کون جیتا ہے؟ تو جتنا اگر ہم یہاں پہ 100 سال بھی جیتے ہیں تو 10 مرتبہ ہماری جو جینا ہے اس دنیا کا، وہاں کا ایک دن ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں پہنچا دیں گے، ایک زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوں گے اللہ رب العزت، اور جنتیوں سے پوچھیں گے اے میرے بندو تم اس جنت میں خوش ہو؟ بندے کہیں گے یا اللہ ہم تو بہت ہی خوش ہیں، ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اتنا کچھ ہوگا جنت میں، کیا کچھ ہے، ہماری تو کبھی قلب و ذہن پہ اس کا شائبہ بھی نہیں گزرا جس سے ہم دو چار ہیں آج کل یہاں پہ، جس سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، ہمیں تلذذ حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم راضی ہو گئے نا میرے سے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم بھلا یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے راضی نہیں ہیں؟ تو اب یہ نعمتیں اختیار ہونے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد عام لوگوں کی یہ بات ہوگی کہ وہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ساتھیوں کی نعمت کو دیکھیں، اب اللہ نے قرآن میں جو ہے اتارا ہے یہ آیت، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، سمجھے؟ ان کو سرٹیفکیٹ دنیا میں دی گیا، دنیا کی مصیبتوں کے باوجود وہ اللہ سے راضی تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہ، تو اتنا بڑا درجہ ملا ان کو کہ اصحاب النبی بن گئے کیونکہ وہ اللہ سے راضی تھے۔ ابھی اللہ کا مکالمہ ختم نہیں ہوا، میں آگے چلاتا ہوں اس بات کو، کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندو تم مجھ سے راضی ہو؟ وہ کہیں گے ہاں اللہ ہم تو راضی ہیں۔ اللہ کہیں گے اچھا بتاؤ اور کیا چاہیے تمہیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو پہلے ہی راضی ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہماری سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا، ہم کیا کہ اور کیا مانگ کے تجھ سے راضی ہوں؟ ہاں اللہ تعالیٰ پھر ان سے کہیں گے جنتیوں سے اے میرے بندو جاؤ، اب میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، آپ کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اوفو، یہ سن کر تو چونکہ جنت میں موت نہیں ہے، اگر موت لکھی ہوتی سب مر جاتے خوشی سے، سب کے دم نکل جاتے، یہ بات کہ اللہ ہم سے راضی، اب کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ تو یہی بات میں عرض کرنے والا ہوں، دیکھیں وہاں پہ جنت میں یہ آیت ہم پہ صادق آ جائے گی، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ صحابہ کو ایشو کیا کہ وہ اللہ سے راضی، دنیا کی مصیبتوں میں، مصائب میں، جنگ و جہاد میں، اپنے بچوں کو یعنی کہ شہید ہونے میں، ہر حال میں وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں گواہی دی رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، پہلے کیا اللہ نے کیا، وہ اللہ سے راضی، ہم بھی ان سے راضی۔ تو یہ نیکی کا سرٹیفکیٹ ان کو تو پہلے ہی مل گیا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ سرٹیفکیٹ اللہ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں بھائی تم بھی حاصل کر لو، مرنے سے پہلے راضی ہو جاؤ، تمام مسائل پہ روتے دھوتے مت رہو، ارے سب کو اللہ پہ چھوڑ، تفویض اللہ کر لو، اللہ سے راضی ہو جاؤ۔
ایک ایک بات میں اللہ سے راضی ہو جائے. نصیب اللہ نے بنایا جیسے بھی بنایا، اے اللہ ہم راضی ہیں. مصیبت آئی، اے اللہ ہم راضی ہیں. پریشانی آئی، اے اللہ ہم راضی ہیں. اے اللہ ہم نے گناہ کیے، اے اللہ ہم نے برا کیا، یا اللہ تو اگر معاف کر دے گا، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. تو ہم اللہ سے راضی ہوں. بھائی دیکھو یہ آیت بڑی آسان ہے، جب بھی آدمی سینکڑوں ہزاروں دفعہ پڑھ کے گزر جائے گا، لیکن وہ سوچے گا نہیں ارے قرآن میں تدبر کرو، یہ تو میرے لیے آپ کے لیے ہے، اور کوئی اس میں کوئی محنت کرنے کا بھی نہیں ہے کہ چلو کوئی بہت بڑا عمل کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں عرب جانا پڑ رہا ہے، ہمیں امریکہ جانا پڑ رہا ہے، تب جا کے یہ سب عمل میں آئے گا. نہیں، کچھ نہیں، اپنے بستر پہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، صرف ہم اپنے اللہ سے راضی ہو جائیں، اپنے گناہوں کو معاف کروائیں اللہ سے، اور یہ بھی گمان ہے کہ اللہ تو نے ہمیں معاف کر دیا، اور اللہ تو نہیں کرے گا تو بھی ہم تیرے سے راضی ہیں. تو ہمیں نیکی کی طرف لے جائے گا، ہم تیرے سے راضی ہیں. تو ہمیں بدی کی طرف لے جائے گا، ہم تیرے سے راضی ہیں. بس بھائی یہ کوشش کرو کہ ہم اللہ سے راضی ہو جائیں. اس کو بزرگوں کی اصطلاح میں کہتے ہیں راضی برضا. اس کی رضا میں ہم راضی ہوں، یہ ہے بہت بڑی نعمت ہے. اور جب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کو یہ حاصل تھی زندگی میں، اور اگر ہم اللہ سے راضی ہو کے مریں گے، پھر اس کا سرٹیفکیٹ اللہ جنت میں ہمیں عطا فرمائیں گے. جب وہ پوچھیں گے اور بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، ہم کہیں گے اللہ اب ہم اور کیا چاہیں، ہم سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، تو نے جنت دے دی، جنت کی نعمتیں دے دی. پھر اللہ بتائیں گے کہ دیکھو اب ہم تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گے. یہ سننا ہوگا، عجیب و غریب کیفیت ہوگی، ہم اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے. بہت بڑا یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے قرآن میں اتارا ہے یہ آیت، کہ یہ آیت قرآن میں اتاری ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا. اور یہ ہر مومن مسلمان یہ آیت کو اپنے لیے اپلائی کر سکتا ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو صحیح کر لے، بالکل یہی آ جائے گا جہاں پہ یہ سورہ فجر کی آیتیں، آخری آیتیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، راضی ہو جائے ہم سے، اور اس سے پہلے ہم راضی ہو جائیں، کیونکہ ہمارا پہلے راضی ہونا شرط کا پورا کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.